وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میسج گردش کر رہا ہے، بہت دنوں سے یہ میسج آ رہا ہے اور اس کا جواب بھی دیا چکا ہے۔ اس میسج کے اندر جو بات بتائی گئی ہے کہ سیلاب ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن کی آیتوں کو نہ بھیجیے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو جب آپ بھیجتے ہیں تو پھر موبائل سے اسے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسلمان قرآن خود اپنے ہاتھوں سے مٹائیں گے۔ تو یہ جو میسج کیا جا رہا ہے، یہ میسج دراصل ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور کیا جائے اور اس طریقے سے لوگوں کو دین اسلام کی صحیح بات نہ پہنچے، اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ورنہ جو ہے قرآن کی آیتوں کو موبائل کے ڈیلیٹ کرنے سے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ نہیں ہو جاتی ہیں۔ قرآن ہمیشہ سے محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، اور یہ لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے، کتابوں کے اندر بھی محفوظ ہے، اور اگر اس کو کوئی مٹا دیتا ہے تو مٹانے سے قرآن نہیں مٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی استاد ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، طلباء کو، اور بلیک بورڈ پر لکھتا ہے قرآن کی آیتوں کو، پھر اسے مٹا دیتا ہے، تو کیا قرآن اس کے بلیک بورڈ پر لکھ کر کے مٹا دینے سے قرآن مٹ جائے گا؟ یہ تو تعلیم کے طور پر ہے، یہ تو سمجھانے کے طور پر ہے، دعوت کے طور پر ہے۔ لہذا قرآن کی آیتیں یا حدیثیں جو بھیجی جاتی ہیں، اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، توحید و سنت کی اشاعت کرنا مقصد ہے۔ لہذا وہاں مٹا دینے سے قرآن نہیں مٹ جائے گا۔ ایسے آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تو صلح کرنے کے بعد آپ نے لکھا اس کے اندر کہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا ہے۔ تو مشرکین جو ہے ناراض ہو گئے، یا مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول مان ہی لیتے تو پھر ہمارا اعتراض کیا ہوتا، پھر ہم سے جنگ اور لڑائی کیوں کرتے؟ اس لیے ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے ہیں۔ تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مٹا دو محمد رسول اللہ کو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں لکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ لکھا گیا ہے، کیونکہ آپ امی تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مٹا دیا۔ تو کیا کاغذ پر مٹا دینے سے آپ محمد رسول اللہ نہیں رہ گئے؟ آپ محمد رسول اللہ ہیں، قیامت تک ہیں، اور سب کے نبی ہیں، سب کے رہبر ہیں، سب کے پیشوا ہیں۔ تو کاغذ پر لکھنے سے یا اسکرین پر آنے سے اگر کوئی چیز مٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس نے قرآن کو مٹا دیا ہے، قرآن کی آیتوں کو اس نے مٹا دیا ہے۔ یہ جو ہے کیا نام ہے، ایک سازش کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا جائے اور لوگوں کو قرآن کی آیتیں نہ پہنچیں۔ اس لیے اس میسج کو فارورڈ مت کیجیے، بلکہ اس کی تردید کیجیے اور لوگوں کو بتائیے کہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور کسی بھی حدیث کے اندر ایسا نہیں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے قرآن کے حروف کو مسلمان مٹائیں گے یا آیتوں کو مٹائیں گے یا قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے۔ اور بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین حروف کو اٹھا لے گا، حروف کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ جو میسج کیا جا رہا ہے بالکل غلط میسج ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے انسان قرآن یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے انسان، کیونکہ ساری بات انسان کے ذہن میں نہیں رہتی ہے۔ تو بھول جانے سے نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کو مٹا دیا، جبکہ اس کے سینے سے مطلب وہ قرآن مٹ گیا، بھول گیا، وہ اس کو یاد نہیں رہا۔ تو ان سب چیزوں کے ہاں سے ہٹ جانے سے یا مٹ جانے سے قرآن نہیں مٹتا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کلام ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ اور جس طریقے سے اللہ نازل کیا ویسی قرآن ہے، اس میں نہ تبدیلی کی گئی ہے نہ کمی کی گئی ہے۔ لہذا یہ جو میسج کیا جا رہا ہے کہ مت بھیجیں قرآن کی آیتوں کو، یہ غلط میسج ہے، غلط بات ہے یہ، اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے وہ اپنے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے اور قرآن کی آیتوں کو لوگوں تک بھیجے تاکہ لوگ قرآن کو پڑھیں، آیتوں کو پڑھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے دلیل لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین یہی دو چیزیں اتاری ہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ایک قرآن اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ قرآن کے الفاظ اور معانی اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ یہ دونوں وحی ہے اور یہ دونوں حجت ہیں، دونوں دلیل ہیں، دونوں برہان ہیں، اور ان دونوں کو سلف صالحین کے نہج پر انسان کو سمجھنا ہے۔ تو یہ جو میسج کیا جا رہا ہے میسج بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط میسج ہے، اس لیے اس پر دھیان مت دیں، بلکہ قرآن کی آیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت شدہ
صحیح حدیثوں کو جو ہے آپ لوگوں تک فارورڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، عقیدے میں اصلاح ہو، اور لوگوں کو کے درمیان سنت عام ہو، لوگ شرک سے توبہ کریں، بدعات سے توبہ کریں، لوگوں کے اخلاق کے اندر برتری آئے، اور اس طریقے سے لوگ سنت پر عمل کرنا شروع کریں۔ لہذا اس میسج کو کل عدم سمجھیں، اور جو بیان کیا جاتا ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کے بارے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے دین کی اشاعت کرنے کی توفیق دے، اور اس دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کی اور دنیا میں لوگوں میں پھیلانے کی اللہ رب العالمین حکمت کے ساتھ اور اچھی معزت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا دینی بھائی مختار احمد محمدی مدنی، داعی مبلغ جبیل دعویٰ سینٹر، مملکت سعودی عرب۔ آپ سن رہے ہیں یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا۔